خلافت ان کے پاس آ گئی، انہوں نے سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین، بطور مسلمانوں کا خلیفہ، وہ ایگزیکٹو آرڈر سنیے گا۔ اور پھر یہ اہل سنت کتابیں پوری گفتگو آپ نے اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ میں جو پڑھوں گا حرف حرف اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوگا، حرف حرف ثابت ہوگا، جملے بھی نہیں، لفظ ثابت کروں گا۔ بسم اللہ۔ اب انہوں نے اس شرط پہ خلافت لی تھی، قرآن اور سنت اور سیرت پہ۔ پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کیا؟ انہوں نے ایک شخص تھا حکم بن آس، اس کا باپ آس اور اس کا بیٹا حکم، یہ مکے میں رسول کے پاس تھے، کفار مکہ۔ یہ دونوں باپ بیٹا رسول چلتے تھے تو پیچھے سے رسالت مآب کی نقلیں اتارتے اور رسول کی توہین اور تکذیب کرتے تھے۔ خدا نے قرآن میں ان کی مذمت میں ایک آیت بھیجی تھی لعنت کی۔ خدا نے آیت بھیجی، رسول نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ وہ رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے، آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے دکھی ہوگا اللہ اور اس کا رسول کہ جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی تھی، اس نے کہا ان کو میری آنکھوں سے پیچھے کرو، دور کر دو ان کی آنکھوں سے، نکال دو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ پہلا خلیفہ بنا، اس نے ان کو مدینے نہیں آنے دیا۔ دوسری خلافت میں یہ مدینے نہیں آئے۔ جب تیسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیا کہ سب سے پہلا بطور خلیفہ میرا آرڈر ہے کہ حکم بن آس کو واپس مدینے بلائے، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے۔ رشتہ داری کی بنیاد پہ انہوں نے اسے مدینے بلا لیا۔ یہ مورخ نے لکھ دیا۔ اب میں سوال کرنے لگا مورخ سے، خدا نے حکم دیا تھا نکالو، نبی نے عملاً نکالا تھا، دو خلافتوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ جب انہوں نے خلافت اس شرط پہ لی تھی کہ میں قرآن سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا، تو پہلے ہی حکم نامے سے وہ شرط باطل ہو گئی۔ قرآن کی پیروی بھی نہیں رہی، سنت کی پیروی بھی نہیں رہی، اور دو خلافتوں کی پیروی بھی نہیں رہی۔ ان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد مدینے میں انتہائی لوگوں کی مخالفت کے باوجود مدینے بلایا اور حکم کے بیٹے مروان کو اپنا وزیر بنایا، اور صرف وزیر نہیں بنایا، مہر خلافت اس کے ہاتھ میں تھے کہ یہ مہر خلافت تیرے پاس ہے، اب جتنے بھی حکم نامے ہوں گے اب یہ آخری سائن تیرے ہوں گے، مہر خلافت اسے دے دی۔ اب اگلا کام کیا ہوا؟ اب دیکھیں ملوکیت پڑھنے لگا ہوں اسلام میں۔ اسلام میں ملوکیت کہاں سے آئی؟ صرف یزید پہ لعنت نہیں ہوگی، اب آغاز پڑھیں گے اسلام میں یہ اس گھر کو آگ لگی کب تھی؟ آپ کی توجہ ہے مکمل؟ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ آپ جو جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں جو بہت موضوع بڑے شہر تھے نا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمان پاور میں تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے کوفے کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنایا، ایگزیکٹو آرڈر سے بنایا، خود بطور خلیفۃ المسلمین یہ حکم دیا کہ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا۔ میری قوم کے بچوں کو میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، اب یہ ولید بن عقبہ سنیں گے یہ کون تھا، میں اس کی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ایک لائن میں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا جس نے مکے میں رسول کو سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجڑی نبی پہ پھینکی تھی، رسول کے اوپر اونٹنی کی گندگی پھینکی تھی، یہ اس کا بیٹا تھا۔ اسے کوفے کا اہم شہر کا گورنر بنایا، اور یہ وہی ولید تھا جس میں یہ ساری کتابوں میں ہے، ان کتابوں میں ہے کہ اسی گورنر نے، صحیح بخاری میں سے میں پڑھنے لگا کہ اسی گورنر نے جب کوفہ میں گیا اس نے شراب پی کے مسلمانوں کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کے کہا کہ اور پڑھاؤں۔ حالت دیکھیے گا ذرا،
اچانک ہی یزید نہیں آیا. اسلام کے چہرے پہ بہت بہت پردے ڈالے گئے ہیں, تاریخ بڑی بڑی چھپا کے رکھی گئی ہے. اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا. اب اگر میں اس کا کردار پڑھوں گا تو پوری ایک مجلس گزر جائے گی. کیا کردار تھا ولید بن عقبہ؟ میں نے بس دو چھوٹی چھوٹی بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ شجرا تھا اور یہ کردار تھا. اسے کوفے کا گورنر بنا دیا. مصر کا گورنر کسے بنایا؟ عبداللہ بن ابی سرائی کو. یہ وہ شخص ہے جب رسول نے مکہ فتح کیا تھا, رسول نے عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود کہا تھا کہ میں عبداللہ بن ابی کا قتل مباح کرتا ہوں, اس کو قتل کرو. اتنا بڑا گستاخ تھا, اور اس نے نبی کے پاؤں میں گر کے نبی سے معافی مانگ لی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. اتنا دل دکھا تھا میرے رسول کا اس شخص سے, اور اسے مصر کا گورنر بنایا. اب ولید بن عقبہ کو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کا ماموزاد تھا. عبداللہ بن ابی سرائی کو کیوں بنایا؟ وہ ان کا رضائی بھائی تھا. عبداللہ بن عامری کو کیوں بنایا بصرے کا گورنر؟ وہ ان کا خالہ زاد تھا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں. اب سمجھ رہے اسلام میں کیا ہونے لگا؟ کوفے کا گورنر رشتہ داری کی بنیاد پہ خالہ زاد ہے, رضائی بھائی ہے, ماموزاد ہے. ان کو اب تھوڑا سا بات پہ قابو رکھیں, ان کو اہم شہروں کا گورنر بنا دیا گیا. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب پہلی خلافت کا دور تھا نا, جب پہلا خلیفہ تھا, تو پہلے خلیفہ نے شام میں لشکر بھیجا تھا, ایک شام کو فتح کرنے کے لیے, کہ شام کو فتح کرو. تو اس میں 4 لوگ جو تھے نا اس لشکر کے سردار بنائے تھے. ایک عمر بن عاص, ایک ابو عبیدہ بن جراح, ایک شرجیل بن حسنہ, اور ایک زیاد بن ابی سفیان, یزید بن ابی سفیان. ابو سفیان ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید ہے نا, ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا, یزید بن ابی سفیان. ان 4 لوگوں کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا, اور ساتھ پہلے خلیفہ لکھ کے بھیجا تھا اگر شام فتح ہو جائے نا تو جو حمص کا علاقہ ہوگا, یہ کیونکہ پورا شام ہی تھا, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تو تقسیم بعد میں ہوا تھا, کہ جو حمص کا علاقہ ہے نا یہ دے دینا ابو عبیدہ بن جراح کو, اردن دے دینا شرجیل بن حسنہ کو, فلسطین دے دینا عمر بن عاص کو, اور دمشق دے دینا یزید بن ابی سفیان. یہ 4 سال لگ گئے شام فتح ہوتے ہوتے. ادھر خلافتوں کا دور گزر رہا تھا, اور ادھر یہ 4 سردار لشکر لے کے شام فتح کر رہے تھے. جب شام 14 ہجری میں فتح ہو گیا تو انہوں نے شام کو آپس میں تقسیم کر لیا. دمشق جو تھا یہ آ گیا ابو سفیان کے بیٹے اور معاویہ کے بھائی یزید کے پاس. یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب یہ دمشق کا گورنر بن گیا تو 18 ہجری میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کا چھوٹا بھائی تھا معاویہ بن ابی سفیان, دمشق کا حاکم بن گیا. وہ 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام امیہ کے بیٹوں کے پاس رہا. 42 سال 42 ایئرز مسلسل انہوں نے شام پہ حکومت کی ہے. تو جہاں 42 سال ایک حاکم رہا ہو, ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ علی کی محبت کیا ہے؟ یہ ہسٹری بڑی ضروری ہے علی کی دشمنی کی وجہ جاننے کے لیے, کہ علی کی دشمنی کی وجہ کیا تھی. جب, کیونکہ میں تیسری خلافت پڑھ رہا ہوں, اب میں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ جب معاویہ بن ابی سفیان جو تھا یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب تیسری خلافت کا دور ہے تو انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا اردن, فلسطین, بحرین, حمص, یہ سارے کا سارا علاقہ شام میں شامل کر کے اس کا حاکم معاویہ کو بناؤ. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی امیہ سے تھے اور وہ بھی امیہ کی نسل سے. یہ جو تیسرے خلیفہ تھے عثمان, ان کا شجرہ ہے عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ, اور جو شام میں بیٹھا تھا اس کا شجرہ ہے معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ. وہ بھی نسل امیہ, یہ بھی نسل امیہ. کون ابو سفیان جس نے مکہ میں کہا تھا حکومت آ رہی ہے؟ ادھر
شام میں بھی امیہ کی نسل میں سے آ گیا، ادھر مدینے میں بھی نسل امیہ میں سے ایک حاکم آ گیا. پہنچنے کی باتیں نہیں سمجھ. جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب کیا ہوا کہ اب جہاں جہاں یہ مصر میں، اردن میں، فلسطین میں، جہاں جہاں ان علاقوں میں مسلمان آباد تھے، جب ان کے اوپر کوفے میں، بصرے میں ظالم حاکم آ گئے نا، ظالم امیہ کی نسل کے گورنر آ گئے، تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. لوگ تڑپ اٹھے، تڑپ کے لوگ اب مدینے کی طرف آنے لگے. پہلے شکلوں نے مختلف ٹولوں میں لشکر بنے اور 3 لشکر مدینے میں آ گئے. پہلا لشکر مطالبہ کر کے بیٹھا تھا جو دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ہٹاؤ، زبیر بن عوام کو خلیفہ بناؤ. دوسرا کہتا تھا انہیں ہٹاؤ، ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بناؤ. تیسرا لشکر کہتا تھا کہ انہیں پہلے ہٹاؤ، حکومت کا فیصلہ بعد میں کریں گے. امیر المومنین اپنے نوکروں کو کہتے بس خاموش ہو کے دیکھو. کیوں علی نے خاموش کروایا؟ جو کل علی کے ساتھ کیا تھا وہ اب سب کچھ ریپیٹ ہو رہا. مجھے اس پورا جتنا بھی میں نے یہ ٹینور بتایا، اس پورے میں آپ کو سلمان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ابو ذر کہاں؟ حذیفہ یمانی کو کس علاقے کا گورنر بنایا؟ کیا یہ لوگ نبی کے صحابی نہیں تھے؟ یہ حذیفہ یمانی، یہ عمار یاسر، یہ مقداد، یہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مکے سے نبی کے ساتھ چلے ہیں، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے. جب اسلام پاور میں آیا ان کو حکومتیں کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے نہیں دی گئی، ان کے دلوں میں علی تھا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس دور کے صحابہ نے ان صحابہ کو کیوں نہیں مانا؟ تو اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو پھر کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کہتے نہیں جی یہ اس دور کی باتیں تھی، اس دور میں مشاجرات صحابہ ہوئے، اس دور میں آپس میں لڑائیاں، اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے. علی والے سولی میں بھی بولتے ہیں. علی مورخ نے نہیں لکھا، ہاں یہ بات آپ میری قوم سے ہے، علی مورخ نے لکھا، فضائل علی مورخ نے نہیں لکھے، یہ لہو سے لکھے گئے ہیں. اس کو لکھنے کے لیے، اس کو بولنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے سر دیے گئے ہیں. نسلیں لگی ہیں اس فضائل علی کو آپ تک پہنچانے میں، ان حقائق علی کو آپ تک پہنچانے. اب جب تینوں طرح کے لشکر جو ہیں انہوں نے آ کے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور مدینے کا محاصرہ کر کے انہوں نے دارالامارہ کو گھیر میں لے لیا. اب اندر بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے جلدی جلدی خط لکھے. مصور ابن مخزومی کو قاصد بنا کے شام بھیجا کہ معاویہ بن ابو سفیان سے جلدی جلدی لشکر لے کے آ، لوگوں نے میرے محل کا گھراؤ کر لیا. اس نے یہ کہہ کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہ جتنی دیر میں شام سے مدینے جاؤں گا حملہ ہو جائے گا، لہذا انہیں کہیں یہ مدینے کی لڑائی ہے سنبھالیں. کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے پاورفل بن کے بیٹھے، انہیں کیا ضرورت ہے مدینے کی لڑائی میں ہاتھ ڈالیں. ان کے پاس ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی، وہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 ملک ان کے انڈر تھے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا یہ مدینے والوں کی لڑائی ہے. انہوں نے مختلف ٹولوں میں لشکر بنے اور 3 لشکر مدینے میں آ گئے. پہلا لشکر مطالبہ کر کے بیٹھا تھا جو دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ہٹاؤ، زبیر بن عوام کو خلیفہ بناؤ. دوسرا کہتا تھا انہیں ہٹاؤ، ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بناؤ. تیسرا لشکر کہتا تھا کہ انہیں پہلے ہٹاؤ، حکومت کا فیصلہ بعد میں کریں گے. امیر المومنین اپنے نوکروں کو کہتے بس خاموش ہو کے دیکھو. کیوں علی نے خاموش کروایا؟ جو کل علی کے ساتھ کیا تھا وہ اب سب کچھ ریپیٹ ہو رہا. مجھے اس پورا جتنا بھی میں نے یہ ٹینور بتایا، اس پورے میں آپ کو سلمان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ابو ذر کہاں؟ حذیفہ یمانی کو کس علاقے کا گورنر بنایا؟ کیا یہ لوگ نبی کے صحابی نہیں تھے؟ یہ حذیفہ یمانی، یہ عمار یاسر، یہ مقداد، یہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مکے سے نبی کے ساتھ چلے ہیں، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے. جب اسلام پاور میں آیا ان کو حکومتیں کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے نہیں دی گئی، ان کے دلوں میں علی تھا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس دور کے صحابہ نے ان صحابہ کو کیوں نہیں مانا؟ تو اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو پھر کیا یہ صحابی نہیں ہے؟
کہتے نہیں جی یہ اس دور کی باتیں تھی، اس دور میں مشاجرات صحابہ ہوئے، اس دور میں آپس میں لڑائیاں، اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے۔ علی والے سولی میں بھی بولتے ہیں۔ علی مورخ نے نہیں لکھا، ہاں یہ بات آپ میری کون سے میں، علی مورخ نے لکھا، فضائل علی مورخ نے نہیں لکھے، یہ لہو سے لکھے گئے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے، اس کو بولنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے سر دیے گئے ہیں، نسلیں لگی ہیں اس فضائل علی کو آپ تک پہنچانے میں، ان حقائق علی کو آپ تک پہنچانے۔ اب جب تینوں طرح کے لشکر جو ہیں انہوں نے آ کے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور مدینے کا محاصرہ کر کے انہوں نے دارالعمارہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب اندر بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے جلدی جلدی خط لکھے، مصور ابن مخزومی کو قاصد بنا کے شام بھیجا کہ معاویہ بن ابو سفیان سے کہ جلدی جلدی لشکر لے کے آ، لوگوں نے میرے محل کا گھراؤ کر لیا۔ اس نے یہ کہہ کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہ جتنی دیر میں شام سے مدینے جاؤں گا حملہ ہو جائے گا، لہذا انہیں کہیں یہ مدینے کی لڑائی ہے سنبھالیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے پاورفل بن کے بیٹھے، انہیں کیا ضرورت ہے مدینے کی لڑائی میں ہاتھ ڈالیں؟ ان کے پاس ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی، وہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 ملک ان کے انڈر تھے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا یہ مدینے والوں کی لڑائی ہے۔ جب حملہ چاروں طرف سے ہو چکا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا۔ عبداللہ بن عامر جو ان کا ماموزاد تھا، اس نے بصرے کی جامع مسجد میں اعلان کیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا تھا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم نہیں نکلیں گے۔ کوئی بھی نہ نکلا، اکیلے رہ گئے۔ جب بالکل تیسرے خلیفہ اپنے گھر میں محصور تھے تو اپنے غلام سے کہنے لگے کوئی علی کو بلاؤ، کوئی علی کو پیغام دو۔ امیر المومنین تک پیغام پہنچا، علی ابن ابی طالب آئے۔ آپ قطع نہ سوال کیجئے گا، نہ کوئی سوال شیعہ یہ نہ کیا کرے کہ علی نے ایسا کیوں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ امام کے کسی فعل پہ ایسا نہیں کہتے۔ دوسری بات ہے کہ کبھی بھی امام کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں کہ جیسا ہم انسانوں کا مزاج ہے، امام بھی ہم جیسے ہوتے ہیں تو ہم تو ایسے، کبھی دشمن کو نہ کریں تو امام ہوتا ہے اللہ کا مظہر، اللہ کافر کو بھی خوراک دیتا ہے۔ قرآن میں اتنی مذمت کی ہے، قرآن میں اتنی مذمت کی ہے اللہ نے کفار کی، کفار کو قتل کرو، کفار سے یہ کرو۔ میرے اللہ ہمیں جو کہہ رہا ہے، نبی کو جو حکم کر رہا ہے تو عذاب بھیج دے۔ فرمایا میرا منصب خدائی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے جو بھی مانگے۔ امام ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ۔ مولا امیر المومنین پہنچے، مولا امیر المومنین کا کیوں بلایا؟ اس نے کہا یا علی میری جان بچائیے، میری مدد کیجیے۔ علی نے فرمایا مدد اس بات پہ کروں گا کہ تم نے حاکم ظالم مسلط کیے تھے، انہیں معزول کرو، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹاؤ، مسلمانوں کی اکثریت ان کی وجہ سے تنگ ہے۔ اس نے کہا یا علی 3 دن کی مہلت لے دے، یہ جو باہر مجمع ہے انہیں واپس بھیج دے، 3 دن کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں معزول کروں۔ اس سے پہلے 2 لوگ آئے تھے مجمع منتشر کرنے کے لیے، انہیں مجمع نے پتھروں کے ساتھ واپس بھیجا تھا، لیکن جو ہی امیر المومنین آ کے کھڑے، اب علی کے نوکر نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ علی کے صحابی نہیں ہے، یہ علی کے سپاہی نہیں ہے، یہ علی کا لشکر نہیں ہے، لیکن مقام علی معاشرے میں اتنا اہم تھا۔ علی کے سامنے آ کے کہنے گیا علی آپ نہ آئیے گا درمیان میں، یا علی نے تو آپ کو حق سے محروم رکھا۔ فرمایا بات حق کی نہیں ہے، اب بات خلافت کی نہیں ہے، بات ہے کسی کی جان بچانے کی۔ بطور اللہ کی حجت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بلائے، کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا ایمان، کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا۔ مولانا نے فرمایا منتشر ہو، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر حاکموں کو معزول کر دیا جائے۔ 3 دن گزر گئے اور کوئی حاکم اپنے عہدے سے نہیں ہٹا۔ اب بور تو نہیں ہو رہی ان باتوں کی، یہ مقدمہ ہے کیونکہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں نے علی کی اگلی جنگیں پڑھنی ہے۔ مجھے جمل پڑھنا ہے، مجھے صفین پڑھنا ہے، مجھے نہروان پہ جانا ہے، مجھے علی کی دشمنی پڑھتے پڑھتے قتل حسین کی تحقیق پہ کیوں یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا۔ جب کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا، امیر المومنین جب دوبارہ آئے نا تو اب حالت کیا تھی؟ دارالعمارہ میں بنی امیہ سارا اکٹھا تھا،
جو ہی علی آئے تو علی نے آ کے فرمایا کہ میں نے 3 دن کی مہلت تمہیں دے کے دی تھی، تو تم نے اپنے حاکم جو معزول کیوں نہیں کیے؟ اب وہ تو خاموش تھے اور بنی امیہ سارا خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی، اگر یہ آپ کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مجمع کو بھڑکایا ہے. جب انہوں نے بجائے مولا علی کے شکر گزار ہونے کے مولا علی پہ الزام لگایا، تو یہ مولا کے لفظ ہیں، میں اہل سنت کی کتاب، مولا نے فوراً کی طرف دیکھا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، یہ جو بول رہے تھے نا، ان میں سے آدھوں کے باپ علی نے فتح مکہ پہ تلوار کے نیچے سے نکالے تھے، مار دینے تھے علی نے. فرمائے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، خبردار، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جاؤ، میں تمہیں کوئی مہلت نہیں لے کے دوں گا. جب مولا امیر المومنین جلال میں آئے تو خلیفہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یا علی، یہ ان لوگوں کا تھا، آپ ایک دفعہ دوبارہ مجمع کو منتشر کریں. امیر المومنین نے فرمایا آخری مہلت لے کے دینے لگا، فوراً اپنے جتنے حاکم ہیں معزول کرو تاکہ مسلمانوں کے ہاں ظلم کی کمی ہو سکے. انہوں نے کہا میں ابھی ایک حکم نامے کے ساتھ سب کو معزول کر دوں. اب کتنا مشکل تھا، کیسے معزول کر سکتے تھے؟ اب جو جہاں بیٹھ گیا تو وہ اترتا ہے، وہ اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے. اب شام میں کہا جائے کہ اس کو اتارو تو اترے گا، اس کا اپنا لشکر بن گیا، بصرے والے نے اپنے فوجی بنا لیے. اب انہیں پتا تھا کہ جن کو میں بٹھا بیٹھا ہوں اب یہ اترے گے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ مولا امیر المومنین کا تیرے پاس ایک ہی صورت ہے، ان کو معزول کرنا پڑے گا. اس نے کہا اے علی، سب سے پہلے کس کو عہدے سے معزول کروں؟ سب سے پہلے مصر خالی کر. وہ عبداللہ ابن ابی سرائی کے پاس، اور اس میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس خراج مصر سے آتا ہے، جس سے غریب مسلمان پلتے ہیں، اور وہاں کا سارا جتنا ٹیکس ہے وہ سب کھا رہے ہیں. مصر خالی کرواؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی آپ بتائیں، آپ اپنا کوئی بندہ نہیں. فرمایا میرا کوئی بندہ نہیں، کسی بھی عادل حاکم کو بھیج. لفظ پڑھوں طریقہ، لفظ پڑھوں. اللہ فرمایا میں کسی کو نہیں نومینیٹ کرتا، کسی عادل کو بھیج. ہاتھ باندھ کر کے، عادل تو پھر سارے آپ ہی کے پاس ہیں. یعنی مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جتنے عادل ہیں جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ سارے آپ کے حکم ہیں. یعنی آپ ہی کسی کو منتخب کریں. سطر نہیں اڑا گئی روح کو. اللہ نے فرمایا پھر محمد بن ابی بکر کو بلاؤ. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میری نسل قربان اس شخصیت پہ. محمد بن ابی بکر کو بلاؤ، اسے بھیجتے ہیں. اس سے پہلے نبی کی زوجہ جو تھی وہ اس مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے محاصرے سے پہلے مدینہ چھوڑ کے بصرے جا چکی تھی. بصرہ جا چکی تو جاتے ہوئے جو سٹیٹمنٹ دے کے گئی تھی وہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ جاتے ہوئے قتل کا فتویٰ دے کے گئی تھی، اسے قتل کرو. اور یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسے سنن نسائی نے لکھا ہے، اسے ابن ماجہ نے لکھا ہے، اسے طبقات ابن سعد نے لکھا ہے، اسے ابن خلدون نے لکھا ہے، اسے مولانا مودودی نے لکھا ہے. وہ کہہ کے گئی تھی، وہ خود بصرہ تھی. امیر المومنین نے فرمایا محمد بن ابی بکر کو بھیجو. اس نے کہا ٹھیک ہے محمد بن ابی بکر کو. اس نے جلدی سے کہا کہ میں محمد بن ابی بکر کو ایک خط لکھا کہ عبداللہ ابن سرح جو ہی تمہارے پاس محمد بن ابی بکر پہنچے فوراً اپنے عہدے سے معزول ہو کے مصر کی حکومت اور بیت المال کے خزانے کے تمام حساب و کتاب محمد بن ابی بکر کے حوالے کر کے فوراً مدینہ آئے. یہ خط محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر نے تیز رفتار گھوڑا لیا، مدینہ سے نکلے، اور جاتے ہوئے جو باہر محاصرے پہ تھے انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ امیر المومنین نے پہلا عہدہ معزول کروا دیا ہے، یہ ہم نے سرکاری حکم نامہ لے لیا ہے، مصر کا چارج سنبھالوں گا. جب تک انہوں نے کہا جب تک تو مصر کا چارج نہیں سنبھالے گا مدینے کے باہر بیٹھے. جو ہی تیرے پاس مصر کا چارج آ جائے گا ہم سمجھ لیں گے کہ عہدے معزول ہونے شروع ہو گئے، پھر ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ادھر سے محمد بن ابی بکر نکلے. محمد بن ابی بکر ابھی مدینہ سے نکلے تھے. یہ امیر المومنین نے جاتے ہوئے محمد رات کو سفر نہ کرنا. اس دور میں رات کا سفر اتنا خطرناک تو ہوتا نہیں تھا، اور ہو بھی کوئی علی کا نوکر، علی کا سپاہی ہو، تلوار چلانی اسے آتی ہو، ڈرنا وہ جانتا ہو، اسے کیا خطرہ تھا؟ محمد بن بکر نے اسے کہتے ہیں حجت کا احترام. اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا، کیونکہ عربوں میں رات کا سفر آسان ہوتا تھا.
راتیں ٹھنڈی ہوتی تھی، دن میں گرمی کی لو ہوتی تھی، رات کو سفر آسانی سے ہو جاتا تھا. اس نے نہیں پوچھا ایک دفعہ بھی کہ مولا ویسے رات کو سفر زیادہ بہتر ہے، اور نکل بھی وہ شام کے ٹائم رہے تھے. فرمایا ابھی جا اور رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر نے کیوں نہیں، کیا، کیسے، کچھ حجت نے کہہ دیا. ابھی مدینے سے باہر نکلے ہی تھے، تھوڑے دور گئے، رات ہو گئے. محمد بن ابی بکر نے ساتھ جو غلام تھے نے کہا بھائی گھوڑے روکو، یہیں پہ خیمہ لگاؤ، علی کا حکم ہے، سفر نہیں. رات ڈھل گئی، اب سفر نہیں ہوگا. جو امام کے کہنے پہ سفر نہیں کرتے تھے، خیمے لگاؤ. رک گئے. محمد بن ابی بکر نے وضو کیا، اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھایا. علی کا نوکر تھا، علی کا سپاہی تھا، مناجات الہیہ میں مصروف ہوا. محمد بن ابی بکر اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے، تسبیح سیدہ میں مصروف تھے. یا محمد بن ابی بکر کے کانوں میں تیز رفتار گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے آنکھوں کو کھولا، اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا. رات کا ٹائم تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ پتا چل رہا تھا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر سے آ رہی ہے جدھر مدینے کی آبادی تھی. محمد بن ابی بکر نے اپنے ایک سپاہی سے کہا اٹھ، دوسرے کو تو بھی اٹھ، ذرا دیکھو یہ بندہ کون ہے. کیونکہ یہ آواز گھوڑے کی بتا رہی ہے کہ گھوڑا ایک ہے، کوئی بندہ اکیلا جا رہا ہے. اگر یہ اکیلا نکلا ہے تو جب ہم مدینہ سے نکلے اس وقت تو کوئی بھی مدینے سے نکلنے والا نہیں تھا. اس دور میں سفر کیسے ہوتے تھے؟ جس نے اکیلے جانا ہوتا تھا نا، وہ آبادی کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی زیادہ کافر والے لوگ گزرے نا تو میں بھی ان سے پوچھوں بھی یمن جا رہے ہو، مصر جا رہے ہو، مجھے بھی رستے میں لیتے جانا، میں بھی ساتھ وہ سب. جب ہم ابھی نکلے تو کوئی بھی بندہ باہر نہیں کھڑا تھا. اس کا مطلب ہے جو بھی تیار ہوا ہے ہمارے جانے کے بعد ہوا ہے. محمد بن ابی بکر نے کہا بندہ مشکوک ہے، اس کو لے کے آؤ. یہ کون ہے جو مدینہ سے ہمارے جانے کے بعد نکلا ہے؟ اور اگر یہ نکلا بھی تھا تو اس کو یہ مشعلیں جو روشن کی ہوئی ہیں ہم نے، یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر کوئی قافلہ بیٹھا ہے. یہ جو اکیلا رات کو سفر کر رہا ہے یہ ہماری طرف کیوں نہیں آیا؟ اسے ذرا گرفتار کر کے لاؤ. اسے پکڑا، پکڑ کے لے کے آئے. محمد نے کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا جی میں کسی عزیز سے ملنے کے لیے نکلا تھا. کیوں رات کے وقت نکلا تھا؟ بس یہ اچانک نکلنا پڑا. اس کے لفظوں میں، لہجے میں، گفتگو میں پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہے. محمد بن ابی بکر نے کہا اس کی تلاشی لو. اس کی جسمانی تلاشی لی گئی. محمد بن ابی بکر کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اس کے گھوڑے پہ اور کیا سامان ہے؟ جی یہ خشک مسکیزہ ہے، خالی ہے. محمد بن ابی بکر اتارو اسے. محمد بن ابی بکر کے سامنے کیا؟ محمد بن ابی بکر نے تلوار نکالی، چیرا اسے. محمد بن ابی بکر تلوار کے قبضے کے ساتھ توڑا، اندر سے خط نکلا. محمد بن ابی بکر نے خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف میں محمد بن ابی بکر کو اپنا خط دے کے بھیج رہا ہوں. اس کے آنے سے پہلے ایک لشکر ترتیب دے جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کرتے ہیں، اور خبردار میرے اگلے حکم نامے تک گورنری نہ چھوڑنا. محمد بن ابی بکر نے خط کو بند کیا، سپاہیوں سے کہا خیمے اٹھاؤ، سفر پورا ہو گیا. اتنا لجپال ہے علی، زیادہ دور بھی نہیں جانے دیا. وہیں سے محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے سپاہی ساتھ دیا، سیدھے رات کو مولا امیر المومنین کے گھر کی طرف سانس پھولا. محمد بن ابی بکر غصے میں، جلال میں، جو ہی علی کے دروازے پہ گئے، علی کی بات محمد آ گئے. محمد آ گئے. مولا آ گیا. امیر المومنین نے اپنے خیمے، اپنے گھر کا پردہ اٹھایا. محمد بن ابی بکر کہانی سنانا چاہتے ہیں. فرمایا خط دے. بندہ کہاں ہے؟ مولا یہ رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس کی سواری کہاں ہے؟ یہ چل میرے ساتھ. مولا دربار میں گئے، دارالعمارہ میں گئے، محاصرے کو تروایا، اندر گئے. مولا جا کے کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ علی سے دھوکہ نہ کرنا. جان بچائی، 2 دفعہ محاصرہ تروایا،
لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ محاصرہ ختم کرے. یہ کیوں کیا؟ یعنی کیا کیا؟ فرمایا قاصد کس نے بھیجا تھا؟ انہوں نے عزت قرآن کی قسم دی کہ میں نے نہیں بھیجا. سنیے گا مولا فرمایا خط دو. خط دیکھا. مولا فرمایا یہ جو خط کا اور جو سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے تھے نا، آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جو سرکاری پیپر ہوتا ہے نا اس کی پرنٹنگ، اس کی سٹیمپنگ مختلف ہوتی ہے تاکہ کوئی اس کی کاپی نہ کر سکے. اس دور میں جو سرکاری حکم نامہ ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا. زرد چمڑا بازار میں بیچنا منع تھا، کوئی اور بیچتا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے کچھ بیچے گا تو بطور سرکاری حکم کے استعمال ہونا. مولا فرمایا یہ چمڑا زرد ہے، مہر سرکاری ہے، دستخط تمہارے منشی کے ہیں، حکم تیرا کیوں نہیں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے قسم دی ہے میں اس بات کو کلیئر کرواؤں. بعد میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ مہر خلافت مروان بن حکم کے پاس تھی تو اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے مہر لگا دی. مولا فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے فیصلہ کر لیتے، اگر قصور تیرا نہیں قصور مروان کا ہے، مجمع کو مروان دے. یہ تو لوگ باہر کھڑے ہیں نا، اگر یہ گناہ گار ہے تو یہ دے. میں جہاں دے کے جاتا ہوں کہ اس نے دھوکہ کیا بھائی. اب اسے اس لیے نہیں دے سکتے، وہ داماد بھتیجا بھی تھا، چچا کے بیٹے کا بیٹا تھا، داماد بھی تھا. نہیں یا علی ہم مروان کو حوالے نہیں کریں گے. اللہ فرمایا پھر علی کا تیرا ساتھ یہاں تک تھا. یہ کہہ کے امیر المومنین نکلتے ہیں. اگلی رات حملہ ہوتا ہے اور انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا جاتا ہے. اس قتل کے بعد اسلامی تحریک میں کون سی تبدیلیاں آئیں وہاں سے کل گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. جمل اور سفین کے محرکات پھر ہم آہستہ آہستہ سفر کریں گے. اسلام نے ملوکیت نے اسلام کو کتنا زخمی کیا. موضوع پسند ہے آپ تاکہ یہ باتیں میری قوم کے بچوں کے حافظوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ بہت مختصر